پہلی بات تو یہ ہے کہ رضوان جاوید صاحب مجھے آپ سے بہت محبت محسوس ہوئی، کیونکہ آپ بہت صاحب علم اور صاحب ذوق ہونے کے ساتھ ساتھ بہت محبتی آدمی محسوس ہوئے۔ ایسے آدمی جن آدمیوں کے فقدان کی وجہ سے یا کمی کی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہو رہا ہے۔ تو بھائی آپ مجھ سے چھوٹے ہیں تو میرے چھوٹے بھائی ہیں، برابر کے ہیں تو میرے دوست ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب کسی کی کوئی ایسی بات سن یا پڑھ لوں، خصوصاً اپنے چھوٹے لوگ، اپنے سے عمر میں چھوٹوں کی، جس میں ایک چمک ہو، اور وہ چمک ذہنی بھی ہو تو بہت قابل قدر ہے، لیکن اگر اس چمک میں قلب کی روشنی بھی شامل ہو تو وہ تو محبوب ہو جاتا ہے میرا۔ تو مجھے آپ کی تحریر میں جیسے دل اور دماغ دونوں کی روشنی چھلکتی ہوئی نظر آئی ہے، اللہ میرے گمان کو صحیح کر دے۔ تو اس میں ایک وضاحت تو یہ ہے کہ آپ نے دو چیزوں پہ مجھے ٹوکا ہے، اور میری خوش نصیبی ہے کہ آپ ایسے لوگ میری اصلاح کریں یا مجھے ٹوکیں اور اس میں بالکل بے تکلفی سے کام لیں۔ میں انشاءاللہ اس حال میں زیادہ ممنون ہوں گا آپ کا۔ تو سر دست یہ کہ میں نے جو کہا کہ غالب نے غلطی ہائے مضامی، یہ اس میں جو ہے وہ غلطی ہا، یہ ٹھیک نہیں تھا اس زمانے میں جب انہوں نے کہا ہے، یہ میں نے نہیں کہا تھا اس میں جو آپ نے اس کے نظائر پیش کیے ہیں غلطی کے، آپ نے اس کو لے لیا غلطی کو غلط کہا ہے میں نے، نہیں، غلطی تو بالکل، غلطی میں یہ جو یا ہے یہ یائے نسبتی ہے، تو یہ نہیں، یہ میں نے عرض نہیں کیا تھا کہ غلط کو مفرس بنایا گیا غلطی سے، یا اس کا کوئی عربی قرینہ بھی ہوگا جو عربی زبان سے مکمل ناواقفیت کی وجہ سے مجھے نہیں معلوم۔ میں نے فارسی قاعدے سے عرض کیا تھا کہ یہاں غلطی ہائے مضامی کی بجائے غلط ہائے مضامی ہونا چاہیے تھا۔ تو غلطی ہا یعنی غلطی کو جمع بنانا، یہ کم از کم اس وقت تک یا اس کے بعد بھی ایک بڑے وقت عرصے تک غلط سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کی جو فضا ہے اور آج کا جو لسانیاتی جو ری اسٹرکچرنگ ہو رہی ہے، اس میں ٹھیک ہے، مجھے اس میں کیا، میرے پسندیدہ اشعار میں سے ہے، تو مطلب میرے پسندیدہ ترین شاعروں میں سے ایک شاعر کا یہ شعر ہے، تو وہ بس اتنی سی بات تھی۔ اور دوسرے یہ کہ وہ لوگ نالے کو رسا باندھتے ہیں، اس کو میں نے واقعی بدتمیزی سے متوجہ کیا اس کی قباحت کی طرف، کہ قباحت پر میں ابھی بھی مطلب قائم ہوں کہ یہ اچھا نہیں لگتا کہ نالے کو رسا باندھنا، یہ پورا فریز جو ہے یہ اچھا نہیں ہے، یہ کڑھب ہے اور مطلب ذرا سی کراہت کا پہلو تنافر کا پہلو رکھتا ہے۔ تو لیکن وہ جس طرح ہنسی مذاق میں کہا، وہ جب میں نے سنا تو وہ واقعی نامناسب تھا، لیکن بھائی اس کے سلسلے میں میری جو گزارش ہے کہ غالب میرے پسندیدہ ترین شاعروں میں سے ہیں، اور خاص طور پہ ان کا فارسی کلام جیسے ہر وقت جی چاہتا ہے کہ پڑھتا رہوں، تو یہ کبھی نیت نہیں ہو سکتی کہ ان کی شان میں گستاخی کروں، اور گستاخی بظاہر ہو جانے کے باوجود وہ قصد توہین کے بغیر ہوگی، یہ میرے سلسلے میں مطلب آپ یقین کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ غالب کو آپ جانتے ہیں، اب آپ مرزا نوشہر لکھ رہے ہیں، ہم چچا غالب بھی کہتے ہیں،
تو ان کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ سب کا جیسے ایک گھریلو سا بے تکلفی کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، تو اس میں ہنسی مذاق بھی چلتا رہتا ہے۔ جیسے وہ خود اپنا مذاق اڑاتے ہیں تو وہ جیسے ان کو پسند کرنے والوں، ان کے مداحین میں بھی ایک ایسی بے تکلفی پیدا کر دیتا ہے جو ان کی تعریف میں مبالغہ کرواتی ہے اور ان پر جہاں ان کے ہاں جہاں کچھ کمزوری نظر آئے یا بڑوں کی سند پہ غلطی نظر آئے، ماہرین لسانیات وغیرہ کی، تو اس میں بھی جیسے اچھائی پہ جھوم رہے ہیں اور اس طرح کے مقامات پہ جیسے فقرے بازی کرتے ہیں لوگ، تو ہم جیسے ان پہ بس فقرے بازی کرتے ہیں، ان سے شرارت بھی کرتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، اور وہ ایسی شخصیت ہیں ہی نہیں جن کے بارے میں یہ تاثر آئے کہ یہ کوئی بڑی شخصیت ہیں تو خبردار مؤدب ہو جاؤ۔ وہ بالکل عام آدمی تھے، زندگی میں بالکل عام آدمی تھے، اور شاعری میں بھی اپنے عام آدمی ہونے کو بار بار وہ باور کرواتے ہیں۔ اور یہ بات خیر آپ ظاہر ہے بہت سمجھتے ہیں کہ غالب سے ہمارا تعلق ویسا نہیں ہے جیسے حافظ و میر اور اقبال وغیرہ سے ہے کہ ان لوگوں کی شخصیت کا جو حوالہ جو ہے وہ صرف شاعری نہیں ہے، علم ہے، عرفان ہے اور دیگر علوم ہیں، تو وہ دیگر علوم ان کے تشخص کا بڑا حصہ ہیں ان کی شاعری کے مقابلے میں، جیسے رومی ہیں، جامی ہیں، حافظ وغیرہ ہیں۔ تو وہ وہاں پہ سب لوگ محتاط رہتے ہیں، لیکن غالب پہ آپ نے جتنا لٹریچر پڑھا ہوگا اور شاید میں نے نہ پڑھا ہو، لیکن غالب پر لکھی گئی اکثر تحریروں میں آپ کو یہ ٹھٹول، یہ ہنسی مذاق، یہ بے تکلفی نظر آئے گی۔ تو بس، لیکن ٹھیک ہے، اعتراض آپ کا بالکل ٹھیک ہے، ہماری طرف سے یہ عذر سا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے، تیسری بات وہ میں بھول گیا، مجھے یاد نہیں تیسری بات کیا تھی، لیکن بہرحال تیسری بات بھی جو تھی اس کا جواب میری طرف سے آپ ہی دے لیں۔ بہت شکریہ۔ آج ہمارا موضوع ہے غالب اور ماورائیت۔ ماورائیت سے مراد یہ ہے، مطلب اس کی بنیاد یہ ہے، اس کی اساس یہ ہے کہ ابن عربی کی اصطلاح میں دنیا یا کائنات جو کچھ ما سوی اللہ ہے، یہ ایک الوہی خیال سے پیدا ہوا ہے، تو جس کو کہتے ہیں کریٹیو امیجنیشن۔ تو یہ بس ہم اس کو استعمال صرف اپنی بات کو زیادہ مضبوط بنیاد فراہم کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ کائنات انسان سمیت اللہ کے خیال سے پیدا ہوئی ہے، اور کیونکہ انسان کو وجود کے ساتھ ساتھ شعور اور تخیل، شعور بھی دیا گیا ہے، تو اب انسان اپنی طرف سے اپنے خیال کو اس الوہی خیال پر غلبہ دلانا چاہتا ہے، یا اس الوہی خیال کی اسکیم میں اپنے خیال کی ندرت جتانا چاہتا ہے۔ یہ شاعری میں تخیل کا ایک خاص جو ہے مصرف ہے، ایک خاص مقصود ہے، اور اس مقصود کو حاصل کرنے کی عظیم ترین کاوشیں، تخلیقی کاوشیں ہمارے یہاں مثال کے طور پہ رومی نے کی، بیدل نے کی، اور اردو شاعری میں غالب نے کی۔ یہ واضح ہو گیا نا کہ اس خیالی کائنات میں انسان ایک متوازیت پیدا کر رہا ہے
اپنی خیالی دنیا بنا کر یا اس خیالی کائنات سے ماورائیت کے مناظر دکھا کر. تو یہ جو ہے غالب ہمارے یہاں اردو میں اس کے جیسے بہت بڑے نمائندے ہیں. جیسے اللہ بخش شمس الرحمن فاروقی صاحب نے کہا تھا کہ یہ غالب کا تخیل آسمانی تخیل ہے، یعنی ہر بڑے شاعر کے تخیل کے کچھ جو ہے نا وہ کیریکٹرز ہوتے ہیں، کیونکہ تخیل صورت فارم ضرور رکھتا ہے. تو کچھ کے کیریکٹرز جو ہیں وہ گلستان و زمینی ہوتے ہیں، مطلب ہوا، صبا، بہار، گل وغیرہ، اور کچھ کے کیریکٹرز آسمانی ہوتے ہیں، یعنی زمینی تخیل میں رنگا رنگی اور بہار اور خزاں کا کنٹراسٹ ہوتا ہے، اور آسمانی تخیل میں وجود اور عدم کا کنٹراسٹ ہوتا ہے. اور جو کائنات میں بلندی کی جتنی سکت ہے، ایک شاعر اپنے تخیل سے بلندی کی ان انتہاؤں کو آسانی سے توڑ کر دکھانے کا تأثر دیتا ہے. تو اگر اس میں وہ کامیاب ہے تو وہ بڑا شاعر ہے. تو اس کی کچھ مثالیں میں نے آج سوچا کہ میں غالب کے تخیل کی اس ڈیفینیشن کے مطابق کچھ مثالیں نکالوں اور ان کو تھوڑا تھوڑا کھول کے دیکھیں کہ ان کی معنویت کیا ہے اور ان کی جمالیاتی وقت کیا ہے. پہلا شعر پہلے دو شعر ایک غزل کے جیسے عرض کرتا ہوں سن کہ کیا تنگ ہم ستم زدگاں کا جہان ہے، یعنی خیال الہی سے اپوزیشن کی پوزیشن لے کر جو ہے وہ اب ایک آدمی اپنے تخیل اس کا اظہار کر رہا ہے، اس کی خلاقی کا اظہار کر رہا ہے. کیا تنگ ہم ستم زدگاں کا جہان ہے، جس میں کہ ایک بیضۂ مور آسمان ہے. کہ ہم ستم زدوں کی کائنات کتنی تنگ ہے، ہم ستم زدوں کی دنیا کتنی تنگ ہے کہ اس میں یوں سمجھو کہ آسمان چیونٹی کا ایک انڈا ہے. اب اس میں تنگ کہہ کر وہ فراخی مراد لے رہے ہیں. ایک تو اس میں فنکاری یہ ہے کہ مطلب اتنی فراخی انہیں نصیب ہے کہ جس میں آسمان کی حیثیت چیونٹی کے انڈے جتنی ہے اس کا سائز، تو اس فراخی کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے تنگی ہے، ہمیں اس میں سمٹ کے اور سکڑ کے رہنا پڑتا ہے. اب یہ مبالغے کی بھی انتہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مبالغے کی کمک پہ اگر تخیل اپنے کامیاب اظہار اور اپنی کامیاب امیج کے ساتھ ہو جائے تو پھر ظاہر ہے اس سے بڑا تخلیقی جیسے ایک نمونہ سامنے آتا ہے، ایک بیان، ایک تصویر سامنے آتی ہے. تو آسمان کو بیضۂ مور کہنا یہ شاید پہلی مرتبہ ہے کہ آسمان کی مطلب مطابق صورت روایتی تصور کے مطابق آسمان گنبد کی طرح ہے اور مطلب گول سا ہے. تو اس کی گولائی کو یہ جیسے بیضوی گولائی ہے تو اسے بیضۂ مور بنایا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی صورت کے ساتھ مشابہت پیدا کر دی اور مطلب ایک ناممکن حد تک جو تحقیر ہو سکتی ہے وہ آسمان کی کر دی اپنے ریفرنس سے.
اب دوسری اس میں بڑی بات یہ ہے کہ یہ ستم زدگاں جو آسمان کو چیونٹی کا انڈا کہہ رہے ہیں، اتنے بڑے اسپیس میں رہتے ہوئے خود کو ستم زدہ کہہ رہے ہیں، اس میں ایک الگ طرح کا حسن ہے کہ ہم نے اس کائنات میں جتنی فراخی پیدا کی ہے وہ ابھی وہ فراخی ابھی خیال کی شکل میں ہے، ابھی اینٹیفائیڈ نہیں ہے، یعنی وجود نہیں پا رہی۔ کیونکہ خیال الوہی نے یہ بندش لگا رکھی ہے کہ سوچ تو سکتے ہو، بنا نہیں سکتے۔ تو اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ستم زدہ ہیں، ورنہ ہم اپنے اس تصور کو اینٹیفائی بھی کر کے دکھا دیتے۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہم بالکل وہ سکڑے ہوئے پنجرے میں ہاتھی کی طرح رہ رہے ہیں، اتنی فراخی کے باوجود۔ تو ایک تو اس کا مطلب مبالغہ، پھر یہ کہ اس میں جو لفظی وہ چیزیں ہیں محاسن، کہ ستم زدہ کہنا اور فراخی کو، یعنی وہ فراخی جو کازمک پھیلاؤ سے زیادہ ہے اس کو تنگ کہنا، تو یہ بڑی باتیں ہیں۔ لیکن یہاں ایک مجھے شعر اقبال کا بھی یاد آ رہا ہے، اس میں بھی انہوں نے آسمان کو اس کی جو سمجھی جانے والی فارم ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عکس کی طرح اسے امیج کا حصہ بنایا ہے، لیکن وہ اس کے معنی بہت بڑے ہیں۔ یہ جو غالب کا شعر ہے یہ ایک طرح سے نہیلسٹک ہے، یہ نہیں بتا رہا کہ یہ جو تنگی محسوس کر رہا ہے اس بیانڈ کازمک جو پھیلاؤ میں، تو یہ خود کون ہے، اور اس سے معنی نہیں پیدا ہو رہے۔ مطلب معنی ایسے کہ جو معنی میرے ذہن کی غیر جمالیاتی جو تشنگیاں ہیں انہیں بھی بجھانے کے کام آئیں اور پازیٹیولی کام آئیں۔ تو ایک تو یہ نیگیشن کے شعروں میں یہ تشبیہ بہت بڑی ہے، یہ شعر بہت بڑا ہے، لیکن آسمان کی صورت یعنی صورتوں میں سے سب سے بڑی صورت، اتنی بڑی صورت کہ اس صورت کے معنی بھی ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتے۔ یعنی فارم کی جو بڑائی ہے وہ اس بات میں ہے کہ وہ ذہن کو عاجز کر دے اور ذہن جیسے مجبور ہو اس کے اندر حقیقتاً موجود معانی کے تھوڑے سے حصے پر قناعت کرے۔ یہ چیز ہے، یہ اقبال کا ایک نعتیہ شعر ہے، سبھی نے سنا ہے، بہت مشہور ہے ذوق و شوق میں، لوح بھی تو قلم بھی تو۔ اب یہ لوح اور قلم کہہ کے وہ جیسے کازمالوجی سے بیانڈ ہیں، جس بیانڈنس کی طرف غالب اشارہ کر رہے ہیں، اور اسے اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اقبال جو ہے اس کی صحیح سچویشن اور اس کی صحیح نسبت کے ساتھ زیادہ ٹھوس کرداروں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ لوح بھی تم مانتے ہو، قلم بھی تم جانتے ہو، یہ لوح اور یہ قلم یہ تقدیر کے اجزاء ہیں، تقدیر کے سامان ہیں، تو یہ دونوں اللہ کے پاس ہیں، اس تک کسی کی رسائی نہیں۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس کے علم میں ہونے کی جہت سے اور اس کی قدرت کے تحت ہونے کے پہلو سے یہ پوری کائنات جو ہے وہ ایسی ہے جیسے مطلب یوں سمجھیں کہ اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت کی نسبت سے یہ کائنات اپنے ماضی و مستقبل، اپنے اندر اور اپنے باہر، اپنی فزیکیلٹی، اپنی نان فزیکیلٹی، ہر پہلو سے، یعنی شعور کو کورسپونڈ کرنے کی صورت میں ہر پہلو سے،
اور وجود کیا ہے کا جواب فراہم کرنے کے تمام اجزاء کو سمیٹے ہوئے یہ جن بلندیوں پر مندرج ہے، لکھی ہوئی ہے، بنائی ہوئی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی لوح اور قلم کو اگر مطلب یہ کہ اگر اس کا مظہر کامل لوح اور قلم کو اگر نزول کرتے ہوئے دیکھنا ہے اپنی فارم بدل کر اور اختیار کے ساتھ، اس میں سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ لوح ظاہر ہے کہ لوح کا تو کوئی اختیار نہیں ہے، قلم کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اختیار براہ راست قلم اور لوح پر جو ہے وہ کام کر رہا تھا۔ اللہ نے اپنے اختیار کو بالواسطہ بنا کر لوح اور قلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں مجسم کر دیا، زیادہ کمال کے ساتھ، زیادہ مکمل معنی میں۔ تو اب ایسی شخصیت کے آگے کہ جو لوح بھی ہے، قلم بھی ہے، الکتاب بھی ہے، الکتاب کا مطلب ہے کتاب حقائق، تو اب اس کے آگے جو شخصیت یہ سب القابات کا مسمہ ہو، اور اس کے آگے ظاہر ہے کہ آسمان جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اب تیرے محیط میں کہا ہے، یہاں جہاں میرے کے صیغے میں کہا جا رہا ہے کہ آسمان بیضے مور ہے، وہاں تیرے کی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے بحر وجود میں، آپ کے قلزم شعور میں، دونوں میں یہ جو آفتاب ہے اپنی صورت میں بھی بلبلے سے زیادہ نہیں ہے یہ آسمان، اور اپنے معنی میں بھی بلبلے سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی اس کے معنی، اس کی معنویت کا انحصار اس وقت ہے، یہ اس وقت حقیقی بنے گا یہ بلبلہ جب یہ اپنے تعین کو توڑ کر آپ میں ضم ہوگا، آپ سے نسبت پائے بغیر آسمان محمل اور غیر حقیقی ہے۔ تو وہ خیر بڑا شعر ہے، بہت بڑے معنی کا ہے۔ تو اسی غزل کا، غالب کی اسی غزل کا دوسرا شعر ہے۔ اچھا، یہ سب جو ہیں یہ ان کی جوانی کا کلام ہے، یہ ذہن میں رہے کہ غالب کا یہ کلام ان کی 20-25 برس کی عمر کا ہے کہ ہے کائنات کو حرکت تیرے ذوق سے، ہے کائنات کو حرکت تیرے ذوق سے، ذرے میں آفتاب کے پرتو سے جان ہے۔ وہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا ماورائیت، تشبیہ کے ساتھ، ظہور کے ساتھ، وہ یہ ہے۔ پہلے جو مطلع تھا اس میں ماورائیت تھی، ظہور سے ماورا، اور یہاں ماورائیت ہے اپنے ظہور کے ساتھ، کہ یہ جو کائنات جب بھی ہم کہیں تو وہ مطلب یہ کہ وجود کے تمام حقائق اپنی صورتوں کے مجموعے کے طور پر کائنات ہیں۔ تو کائنات کو، عالم وجود کو لامحدود عالم وجود ہے، اور وہ عالم جو ہے وہ حرکت میں ہے، یعنی نمو میں ہے، بڑھوتری میں ہے، ترقی میں ہے، حالت عروج میں ہے، تاکہ اس کا وجود اپنی حقیقت کے ساتھ ہم آہنگی کو برقرار رکھتے ہوئے، بڑھاتے جاتے ہوئے اس مرحلے تک پہنچ جائے جہاں اس کی صورت ہی حقیقت بن جائے۔ تو اب اس کو وہ کہہ رہے ہیں، یہ بہت زبردست مضمون ہے
کہ کائنات کو حرکت جو ہے، اور جو لوگ آج کی کائنات کا تصور رکھتے ہوں، جنہوں نے دوربین سے کائنات دیکھی ہو، تو غالب کا شعر اس کائنات کا احاطہ کرتا ہے۔ مطلب جو وہ ناسا کی دوربین میں سب نظر آتا ہے کہ یہ 12 ارب نوری برس پہ بعد کا فاصلہ ہے، تو غالب میں یہ سب فاصلے غالب کی کائنات میں جمع ہیں۔ اس کا ثبوت ہے حرکت سے، کہ کائنات میں حرکت کے مختلف منہج ہیں، حرکت کی مختلف سمتیں ہیں، بلکہ حرکت کی مختلف ڈیفینیشنز ہیں۔ تو حرکت اپنی تمام تر صورتوں میں، اپنے تمام تر اپنے تمام تر میکینزم میں یہ جو ہے یہ ایک جگہ سمٹی ہوئی ہے۔ وہ سمٹنا ہے کہ وہ تو اس کائنات کا مقصود ہے، مقصود وجودی، یعنی جیسے ہمارا مقصود ہے تو، وہ مقصود شعور ہے۔ کائنات کا مطلوب ہے، یعنی کائنات کی حرکت طالب والی حرکت ہے، لیکن یہ حرکت وجودی تکمیل کے لیے ہے۔ آدمی بھی اسی حرکت کا حامل ہے، لیکن اس کے یہاں حرکت شعوری کمال کو حاصل کرنے کے لیے ہے، شعور حقیقت کو جذب کرنے کے لیے ہے۔ یہ فرق ہے کائنات کی حرکت اور وہ تو کے کردار کو بیچ میں رکھیں۔ تو اب یہ اس میں ذرا غور کیجئے کہ کیسی بیانڈ وہ فضا کو کیسے سمیٹ کے جو سب سے چھوٹا یونٹ ہے بصارت کا، جو دکھائی دینے والی چیزوں میں سب سے چھوٹا ہے، یعنی ذرہ، ان کو جیسے 15 ارب نوری برس کے رقبے کو گھیر کر پورا اور اس کو سمو دیا ہے ذرے میں، ایک ذرے کو اس سے متعلق کر دیا ہے، مطلب کمال کا تخیل ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حرکت ہے ذرے میں نہیں، کائنات میں، اس کی نشانی دیکھ نہیں رہے، مطلب اپنے قاری سے یا خود سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھ نہیں رہے کہ ذرہ بھی سورج کی چمک سے زندہ ہو جاتا ہے، یعنی سورج کی چمک پاتے ہی، یعنی سورج سے نسبت کے پروڈکٹیو ہوتے ہی ذرہ بھی اسی طرح موجود ہے جیسے سورج موجود ہے، جیسے وہ کون سی کہکشاں ہیں وہ سب موجود ہیں، یعنی موجود ہونا ذرے سے لے کر کائنات کے 15 ارب نوری برس کے رقبے تک ہر چیز میں یکساں ہے، ایک ہی حرکت وجود سے سب موجود ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ اس میں جو لفظ ہیں کہ اس میں ذوق کا غالب کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے تک مروج شعری اصطلاحات کو بالکل نیا سیاق و سباق، نئی معنویت فراہم کر دی۔ یہ بھی بڑے شاعروں کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ جو جیسے ذوق ہے، شوق ہے، عشق ہے، محبت ہے، حسن ہے، پھول ہے وغیرہ، یہ سب ہماری شعری اصطلاحات ہیں نا، سکہ بند اصطلاحات، جن کی نسبتوں میں ہم تازگی پیدا کر لیتے ہیں، لیکن جن کے معنی کو ہم جوں کا توں قبول کرتے ہیں، روایت اس طرح چلتی ہے۔ تو کچھ لوگ بیچ بیچ میں آتے ہیں، وہ ان معانی کو پرانے پانی سے جو باسی ہو گیا ہے، ان لفظوں کو پرانے معنی سے جیسے خالی کر کے اس میں تازہ معانی بھر دیتے ہیں۔ اس کی ہمارے یہاں پہلی مثال غالب ہیں، دوسری مثال اقبال ہیں، لیکن اس میں جو میرا تھیسس ہے کہ اگر غالب نہ ہوتے
تو اقبال لفظوں کی ایسی کفالت نہ کر پاتے. غالب کا نمونہ ان کے سامنے تھا. جیسے ذوق اقبال کا بھی تکیہ کلام ہے اور ذوق انہوں نے بھی بہت باندھا ہے، لیکن غالب نے جو اس کے حدود مقرر کر دیے ہیں اس سے وہ تجاوز نہیں کر پائے. اس میں نظریاتی معنی بھی ڈال دیے، اس میں عاشقانہ اور عارفانہ جہتیں بھی پیدا کر دیں، اسے وجود کی خواہش تکمیل کا درجہ دینے میں بھی کامیابی حاصل کر لی. لیکن اقبال کی ذوق مطلب اس اصطلاح کے حوالے سے جتنی ندرت ہے، اس ندرت کا کارخانہ غالب ہے. تو وہ ذوق، جیسے اقبال کا ذوق کہیں بھی آپ تمام معنی جمع کر لیں تو وہ اس ذوق کے دائرے میں ہے جو غالب نے بنایا ہے، کیونکہ غالب نے گویا لفظ نئے سرے سے ایجاد کیا ہے. تو ذوق کہتے ہیں جذبہ وجود کو اپنی حقیقت کے ادھورے تجربے کے ساتھ تکمیل کی خواہش ہے. وہ جذبہ وجود جو حقیقت وجود کے سمندر سے ایک گھونٹ چکھ چکا ہے، لیکن سمندر ابھی اس سے ناقابل عبور دوری پر ہے، تو وہ جو لپک رہا ہے اپنی حقیقت کی طرف اور اپنے جس جزوی ابتدائی تجربے کی روشنی میں، بلکہ اس تجربے سے پیدا ہو جانے والی امنگ اور پیشن کے ساتھ، اسے ذوق کہتے ہیں. تو یعنی جذبہ وجود ہے اپنی حقیقت کی زندہ اور بڑھتی ہوئی طلب کے ساتھ. تو اسی طرح ذرہ جو ہے کہ تیرے ذوق کا مطلب ہے کہ اے اللہ تو جو ہمارے تجربے میں تھوڑا سا آیا ہوا ہے، تجھے ہم نے جو کبھی دیکھا ہوا ہے تھوڑی سی ایک جھلک، تو اس جھلک میں ایسی طاقت ہے کہ وہ ہمارے جہان شعور اور دنیائے وجود کا واحد حال بن کے رہ گئی. تو یہ غالب نے بالکل یہ ذوق کی تشریح میں مبالغہ نہیں کر رہا میں غالب کے اس ذوق کی، بلکہ اپنی سمجھ کے مطابق کچھ مطالب بیان کر رہا ہوں. تو اب کیا کہ ذوق ہو گیا نا، کہ ذوق میں پھر کہتا ہوں اس کو کہ اللہ نے اپنی کشش اپنی طرف لپکنے کے لیے درکار ایک جلوہ مجھے دکھا دیا تھا. تو اس کی اس کشش کے نتیجے میں میری پوری جو کنڈیشنز ہیں وجود کی اور شعور کی، وہ یکساں ہو گئی ہیں اور وہ ایک لفظ میں گویا سمائی ہوئی ہیں، اور وہ لفظ ہے ذوق. اللہ کی طرف سے بھیجی جانے والی کشش میرا مزاج بن جائے تو اس کو کہتے ہیں ذوق. ذوق کہتے ہیں نا چکھ لینے کو، چکھے ہوئے کو، چکھا ہوا غائب ہو جائے تو پھر اس کی طرف لپکنے کی جو قوت ہے، جو محرک ہے، وہ اس چکھنے کا تجربہ ہے، اس چکھنے کی یاد ہے. اور جو ذائقہ اچھا ہوتا ہے وہ ذائقہ اپنے احساساتی در و بست اور بناوٹ اور تاثیر کے ساتھ زندہ رہتا ہے. وہ صرف حافظے میں نہیں رہتا، وہ قلب کے حال کے طور پر بھی محسوس ہوتا رہتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ذوق. تو اب یہاں ذرہ جو ہے، ذرہ تو جیسے اب آفتاب اور ذرہ یہ دو انتہائیں ہیں نا، کہ ذرہ سب سے نیچے کا کوئی درجہ آپ تصور میں لائیں تو وہ ذرہ ہوگا. تو ذرہ جو ہے وہ درجہ وجود ہے یا وہ معطل درجہ ہے، وجود کا ایک ادنا
امیدوار ہے، جو وہ بھی یہ ذوق رکھتا ہے موجود ہونے کا اور اللہ کے حوالے سے موجود ہونے کا، ذرہ بھی وہی ذوق رکھتا ہے، تو اس ذوق کی تسکین کے لیے یہ آفتاب بنایا گیا ہے۔ یعنی ذرہ کیا ہوا؟ وہ درجہ وجود جس کا حقیقی ہونا مشکل تھا، کیونکہ وہ قابل شناخت نہیں ہے نا الگ الگ۔ اسی طرح آفتاب ہے، جیسے عرض کیا کہ یہ جذبہ وجود اور تپش وجود پیدا کرنے والا ڈیوائن ایجنٹ ہے، یہ چیزوں کو ذوق وجود، جذبہ وجود اور شوق وجود فراہم کرنے والا ذریعہ ہے ایک خاص نظام شمسی میں۔ تو نہیں، خاص نظام شمسی نہیں، اس کو عام کر دیں کہ یہ آفتاب فزیکل آفتاب نہیں، یہ ذرہ فزیکل ذرہ نہیں۔ تو اور پھر یہ کہ ذرے میں آفتاب کے پرتو سے جان ہے، یہ جان محض روح نہیں ہے، محض زندگی نہیں ہے، محض حیات یعنی محض بایولوجیکل نہیں ہے۔ اس جان کا مطلب ہے موجود ہونے کی قوت اور موجود حقیقت کے ساتھ منسوب ہو کر موجود رہنے کی صلاحیت، اس کو کہتے ہیں جان۔ کہ ذرے کے ذوق وجود کو جو اس کے لیے قابل احساس بھی نہیں تھا، اس کو وہ ذوق ودیت ہوا تھا، لیکن وہ اس ذوق کو محسوس کرنے اور شناخت کرنے کی لیاقت نہیں رکھتا تھا، تو اللہ نے آفتاب بنایا تاکہ جو اس ذوق سے مجبوراً بے خبر ہے وہ بھی اس ذوق سے خبردار ہوئے بغیر اس کا حامل بن جائے۔ تو یہ کمال کا شعر ہے۔ اچھا، اسی طرح غالب کے یہاں جو ہے نا وہ ٹرانسینڈنس ان معنوں میں کہ جو ہے اس سے ماورا چلے جانا، یعنی وجود ہے تو وہ عدم کی جہت سے ماورائی پیدا کرتے ہیں، تو یہ ماورائیت ان کے تخیل کی سب سے بڑی قوت ہے۔ تو اب اس میں ایک بہت ہی زبردست اور اچھا شعر وہ عرض کرتا ہوں، پہلی ہی غزل کا، کہ آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا انقا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ معنی سے جیسے چھلکتا ہوا شعر ہے، اور معنی کی جمالیاتی تشکیل کی ذمہ داری کو اس کے آداب سے بڑھ کر نبھاتا ہوا شعر ہے، اور معنی کی بڑی جمالیاتی ساخت میں بڑے سبسٹینشیل اضافے کرتا ہوا یہ شعر ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جس پر بڑے خلاق عمل ہو چکے ہوں، جس کیریکٹر کو بڑی خلاقی نے اپنے دامن میں لے کر اس کی تزئین، اس کی تکمیل، اس کی معنویت کا تعین وغیرہ کیا ہو، کہ وہ فردوسی سے چلی آ رہی ہو، اس میں اضافہ کر دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس میں مطلب یہ ہے کہ ایسا اضافہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ شعر نہ ہوتا تو وہ ضروری اضافہ، یعنی کمالات کے تسلسل میں ایک نئے کمال کا اضافہ نہ ہوتا، وہ یہ شعر ہے۔ تو اس میں کیا ہے میں عرض کرتا ہوں کہ انقا اس کا مرکزی کردار ہے۔ یہ جیسے ایک مختلف کیریکٹرز ہیں، ان سے مل کے ایک جیسے ڈسکورس سا بنا ہوا ہے، اس میں انقا سے شعر کے باقی لفظوں کے معنی
طے ہوں گے۔ یعنی غالب کا ایک اور بہت کمال کی بات ہے کہ ان کے بیشتر اشعار میں ایک لفظ مرکزی ہوتا ہے، وہ اپنے سے مختلف مفہوم رکھنے والے دوسرے لفظوں میں جو شعر میں استعمال ہوئے ہیں ان کی معنویت کا جو ہے وہ جوہر بدل دیتا ہے، ان کو اپنے معنی میں ڈھانپ لیتا ہے، ان کے جو پہلے سے موجود معانی ہیں ان کو چھیڑے بغیر۔ یہ مطلب کمال کی، مطلب انہیں قیدی نہیں بناتا، انہیں گویا معنی کی ایک زیادہ بڑی دنیا کا فرد بنا دیتا ہے، اور وہ فرد اپنی پہچان، اپنا نام، اپنی شناخت وہ ویسی ہی رکھتا ہے جیسی کہ وہ یہاں آنے سے پہلے رکھتا تھا۔ یہ مطلب معنی کا ادغام ان کے امتیازات کی حفاظت کرتے ہوئے یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ خیر بہت بڑے بڑے شاعر ہیں تو اس میں مطلب جیسے میر ہیں، میر اس میں بہت بڑے آدمی ہیں، رومی تو خیر ہر چیز میں ہی بڑے ہیں۔ تو اب اس کو ہم کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ماورائیت کا کامل اظہار ہے۔ اب یہاں دیکھنا ہے کہ جو بالکل وہ جو کیا نام ہے، جو کلیدی الفاظ ہیں وہ کیا ہیں۔ مطلب کلیدی الفاظ انہیں کہتے ہیں کہ جن لفظوں کا تجزیہ اور تحلیل شعر کو سمجھنے یا ٹھیک سے محسوس کرنے کے لیے لازمی ہو، تو وہ الفاظ ہیں۔ تو ان میں جو ہے پہلا کلمہ ہے آگہی، یعنی جاننے کا حال، جاننے کی کیفیت۔ علم کا حاصل یعنی شعور، اس کا مکمل ترجمہ ہے شعور۔ تو اب دیکھیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگہی علم کی کل پونجی ہے، اور شعور کو جو شعور اور وجود میں ہی اصل کورسپونڈنس ہے نا، یعنی کہ شعور وجود کیا ہے کہ جواب کو اپنے اندر پیدا کر کے وجود جیسا ہے اس پر اپلائی کرنا چاہتا ہے۔ یہ دو پولز ہیں۔ تو اب اس میں آگہی شعور ہے، یعنی علم جتنا ہے وہ، اور علم جتنا مطلوبہ ہے وہ، دونوں اس میں جمع ہیں۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ علم کی جو انتہائی صلاحیت ہے، یعنی معلوم کا، یعنی علم کے موضوع کا جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ ہے اس کی ماورائیت۔ شعور کے لیے وجود کی طرف سے سب سے بڑا چیلنج اس کی ٹرانسینڈنس ہے، یعنی اس کا عقل سے ماورا ہونا، احساس سے ماورا ہونا، لفظ سے ماورا ہونا، معنی سے بھی ماورا ہونا۔ تو یہ چیلنج ہے شعور کا، اور شعور اصل میں اس چیلنج کا سامنا کرتا ہے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں چھیڑ کر وجود کے ساتھ۔ تو وہ کیا ہے کہ ٹرانسینڈنس کے لیے شعور جو ہے وہ اس طرح کام نہیں کرتا جس طرح کہ وہ ایمیننس پر کام کرتا ہے، یعنی محسوسات پر کام کرتا ہے۔ محسوسات میں اس کے مطلب اس کا دیکھنا شامل ہے، لیکن جو ماورائی حقائق کے طور پر وجود نے اپنے کچھ جو وہ احوال ہیں وہ چھپا رکھے ہیں شعور سے، شعور ان تک بطریق سما پہنچتا ہے۔ یعنی شعور کا وجود کی ماورائی جہتوں سے بھی تعلق ہے، وہ تعلق مشاہدے کا نہیں ہے،
وہ تعلق تجربے کا نہیں ہے، وہ تعلق سماعت سے ہے، یعنی وجود شعور حقیقت کو سنتا ہے، دیکھ نہیں سکتا، تو اور وجود بھی اسے دکھا نہیں سکتا نا، جبھی تو ٹرانسینڈنس میں وجود جتنا خود کو دکھا سکتا تھا وہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ شعور بھی دیکھ رہا ہے، یا وہ شعور یہ اطمینان رکھتا ہے کہ اس دائرے میں جو میں نے نہیں دیکھا وہ بھی میں دیکھ سکتا ہوں یقیناً اگر سامنے آ جائے۔ تو اب دونوں کی بے بسی کو دیکھیے کس طرح انہوں نے نبھایا ہے کہ شعور اگر نہیں دیکھ سکتا تو اس پہ وجود کے حامیوں کو اترانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ذرا اپنے گھر کی خبر لیں کہ وہ اسے دکھا ہی نہیں سکتے، تو وہ اسے دکھا نہیں سکتا، یہ فی الحال اسے دیکھ نہیں سکتا۔ اب یہ جو ہے وہ کیونکہ وجود کے وہ جو غیبی سینٹرز ہیں ان کی آواز تو ہے نا، یعنی وجود کی سب سے زیادہ لطیف اور ٹرانسینڈنٹ پریزنس جو ہے وہ اس کی آواز ہے، جس میں اس کی ٹرانسینڈنس جو ہے وہ محفوظ رہتی ہے، اور جس میں اس کا ظہور نہ پکڑنا گویا قابل تسلیم یا لائق تصدیق بن جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شعور نے وجود کے اس غیاب کی آواز سنی ہے جس سے دکھائی دینے والے وجود کا پورا نظام آوازوں کا کارخانہ ہے، مگر اس آواز سے محروم ہے۔ تو وجود خود اپنی ہی جس حقیقت سے کے اظہار سے محروم ہے، شعور اس کو گویا ظاہر نہ ہو سکنے کی محرومی سے کو کم کرنے کی سبیل پا لیتا ہے، یعنی اسے دیکھے بغیر سنتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں دام شنیدن، اور کمال کا استعمال کیا ہے، یعنی شنیدن کے مصدر کا ایسا استعمال فارسی شاعری اردو شاعری میں میرے علم کی حد تک اگر ہوا ہوگا تو بے دل کے ہاں ہوا ہوگا، ورنہ کہیں بھی نہیں ہے کہ دام شنیدن پیسیوٹی کا عمل ہے، سننا، اب ظاہر آواز آئے گی سن رہے ہیں، تو اس کو اختیاری عمل بنانا یہ گویا ایک بہت بڑی علم کی تھیوری کا بیج بن سکتا ہے کہ میں حقائق سے کورسپونڈ کر لینے والی وہ سماعت رکھتا ہوں جو محض پیسو نہیں ہے، بلکہ وہ سماعت گویا میں ایک فعل کے طور پر، ایک جیسے علم کے آرگن کے طور پر استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہوں، اور یہ قدرت جو ہے یہ وجود کی قبیل سے نہیں ہے، یہ شعور کے احوال میں سے آخری حال ہے۔ تو برتری ثابت کرتے ہیں نا۔ اب اس میں دام شنیدن بہت خوبصورت ہے کہ ہم بول رہے ہیں، ہمارا مخاطب جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارے یہ جو الفاظ ہیں پنجروں کی طرح، انہیں کھولے اور ان میں جو پرندہ نکلے اسے قبضہ کر لے۔ فرض کرتے ہیں کہ بولنے والے اور سننے والے میں یہ ہے غرض کا تعلق کہ بولنے والا تو ظاہر ہے بول ہی رہا ہے، اب اس کا مقصد کیا ہے اسے جاننا ضروری نہیں ہے، لیکن جو اسے کان لگا کے سن رہے ہیں غور سے، وہ لوگ کیا مطلب انہوں نے سماعت کا فیصلہ کس مقصد سے کیا ہے، وہ کیوں اتنے غور سے اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ تو وہ ایسا ہے، اس کی جیسے تصویر سی بنا کر عرض کر رہا ہوں کہ اس متکلم کے بولے ہوئے لفظ مخاطب کی نظر میں پنجرے کی طرح ہیں،
اور لفظ ویسے بھی پنجرے ہی ہوتا ہے، تو پنجرے کی طرح ہیں، اور وہ لوگ وہ پرندوں کے شکاری یا اسٹاکسٹ یا تاجر ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذرا بڑا آدمی ہے، یہ جنگل سے آیا ہے اور کہیں بہت نایاب پرندے لایا ہوگا، مطلب اس متکلم کا یہ اعتبار انہوں نے اپنے اندر قائم کر رکھا ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ اس کے لفظ کے پنجروں کو پکڑ پکڑ کے ان میں جو بند پرندے ہیں، ہم یہ پنجرہ کھول کے وہ پرندہ جلدی سے اپنے جال میں بھر لیں۔ آپ سمجھیں نا، یہ سچویشن ضرور سمجھیے اور اس کی معنویت سمجھیے، اور اس معنویت کا موجد غالب کو سمجھیے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ لوگ بھی بیٹھے ہیں کہ شکار معانی کریں، تو لیکن ہم جو بول رہے ہیں وہ لفظ میں تو ہے لیکن معنی سے ماورا ہے، مطلب اس میں لفظ میں جو موجود ہے وہ لا معنی ہے، معنی نہیں۔ ہمارا بولا ہوا لفظ معنی کے عدم کا کنٹینر ہے، لا معنی کا ظرف ہے، تو جب یہ پنجرہ کھولتے ہیں تو اس میں وہ نکلتا ہی نہیں پرندہ کوئی، تو یہ پوری صورتحال ہے۔ اور اس میں دام شنیدن، وہ جیسے چڑی مار ہیں، وہ پرندوں کے شکاری ہیں، وہ جال پھینک رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ پھنس جائے گا کوئی نہ کوئی، تو جب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے ہر کوشش کر لی، کوئی پرندہ نکلا ہی نہیں ہے، صرف یہ پنجروں کا ڈھیر ہمارے ہاتھ آیا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ بے وقوفو، تم نے کیا مجھے اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے، یعنی تم نے کیا مجھے شعور کی گراوٹ اور وجود کی پستی کے پولز میں محدود وجود اور شعور رکھنے والا سمجھ رکھا ہے؟ بس اب اس پہ کہہ رہے ہیں مدعا انقا ہے۔ مدعا کا مطلب ہے وہ پرندہ جو پنجرے میں ہے، یا معنی، کہ میں نے لفظوں سے معنی خالی کروا لینا، یہ لفظ پر قدرت کی آخری علامتوں میں سے ایک ہے۔ میں تو ماورائے اظہار کو اظہار دینے کا، جیسے ماورائے اظہار کو اظہار دینے کا جیسے ایک زلزلہ پیدا کر رہا ہوں۔ تو مدعا یعنی جس کو تم سمجھ سکو وہ معنی، مدعا اسے کہتے ہیں نا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں تم سے، تو وہ آپ پہ کنوے ہونا ضروری ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے کیا کہنا چاہوں گا، میں تو تمہیں ڈرانا چاہتا ہوں، میں تو تمہیں نہلسٹ بنانا چاہتا ہوں، میں تو تمہیں عدم کے معنی سکھانا چاہتا ہوں تاکہ تم موجود ہونا سیکھ جاؤ، تاکہ تم جاننے کے دبستان میں داخلہ لینے کے قابل ہو جاؤ۔ تو مدعا انقا یعنی معنی انقا ہے۔ اب اس جیسی مطلب بامعنی تشبیہ جو بالکل نہ ہونے کے دھاگوں سے بنائی گئی معنی کی تصویر، تو مدعا انقا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ اب رعایات لفظی آپ دیکھیے کہ شنیدن کی مناسبت تقدیر سے ہے، آگہی کی مناسبت عالم اور مدعا دونوں سے ہے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تمہارا کوئی عالم ہے، ہم اپنے عالم میں ہیں، تمہارا کیا اتنا سا عالم ہے؟ تو کہنے کہ ہمارے عالم تقریر یعنی ہمارے عالم اظہار میں، ہمارے ورلڈ یونیورس آف کیا کہتے ہیں ڈسکورس میں، معنی جنہیں تم سمجھتے ہو، تم جن پرندوں کو دیکھتے رہنے کے عادی ہو، وہ پرندے نہیں ہیں ہمارے تقریر میں، ہمارے لفظوں کے پنجروں میں، بلکہ ہمارے لفظوں کے پنجرے میں انقا پایا جاتا ہے۔
تو عنقا تم پہچانتے نہیں ہو، تم جان نہیں سکتے، تم دیکھ نہیں سکتے، تو جب تم کھولتے ہو تو وہاں کچھ ہے نہیں۔ وہ کچھ نہ ہونا جو ہے وہ تمہارے نزدیک موجود ہونے کی جتنی ڈیفینیشنز ہیں ان سب سے ماورا ہے، حتیٰ کہ تمہارے تصور وجود ہی سے نہیں، تمہارے تصور عدم سے بھی ماورا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کیا معنی پیدا کر رہا ہے غالب، یہ بے دل کا فیض ہے۔ بے دل کے ہاں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو وہ یہ کہ میں میرا جو مقصود ہے وہ مقصود نہ وجود کی کیٹیگری میں آتا ہے نہ عدم کی کیٹیگری میں۔ عنقا ہے نا، اسم کے طور پر موجود ہے، مسمى کے طور پہ معدوم ہے، یعنی اس کو معدوم ماننا بھی ضروری ہے اسے ٹھیک سے سمجھنے کے لیے، اور اسے موجود جاننا بھی لازمی ہے اس کی علامت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے معانی کی قوت سے۔ وجود اور شعور دونوں کو ہم احوال یا ہم آہنگ رکھنے کے لیے ان کی ماورائی کے ساتھ۔ تو کمال ہے، مطلب یہ کہ ہمارا عالم تقریر وہ ہے جس کا چھوٹا سا حصہ یہ عالم شہود ہے، اور اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ عالم غیب ہے۔ عنقا جو ہے وہ غیب کا استعارہ بھی ہے۔ تو اسی طرح عنقا جیسے ماورائے وجود و علم، یعنی وہ مراتب جو وجود سے بھی ماورا ہیں اور شعور سے بھی بلند ہیں، ان مراتب کے ہونے کو سیر کرنے اور ان کے ہونے کی ایک ناقابل رسائی نشانی بن جانے والا جو کردار ہے وہ عنقا ہے، یعنی عدم و وجود سے ماورا حقیقت کا جو اشارہ ہوگا، جو سنگ میل ہوگا، جو انڈیکیٹر ہوگا، اس میں بھی موجود نہ ہونا اور معدوم نہ ہونا ایک قابل شناخت حالت میں چھپا ہوا ہوگا۔ فرق اتنا ہے، عنقا کو ہم شناخت کرتے ہیں اس کے نام سے، لیکن عنقا جن مراتب کا نمائندہ ہے، جن بلندیوں کا پرندہ ہے، وہ بلندیاں قابل شناخت نہیں ہیں۔ کمال ہے، مطلب آپ ذرا غور کیجئے کہ ماورائے وجود و عدم ہونے کو ایک اور طرح سے اینٹیفائی کرنا، ایک اور طرح سے شعور میں لانا، اور کامیابی کے ساتھ اور اس سے اپنے شعور کا بیسک جو ہے پرسپیکٹو بنا لینا، یہ بڑی بات ہے۔ تو واضح ہے نا کہ مراتب کی وہ سیر کرتا ہے، ماورائے علم و وجود مراتب کی، اور کیونکہ وہ ازدری کی پیداوار ہے، وہیں وہ اس کی جنم بھومی بھی ہے، تو وہ ظاہر ہے نہ موجود ہے نہ معدوم ہے۔ عنقا پہ ایک اور شعر ہے غالب کا، جو ہم نے معنی عرض کیے ہیں ان کی مزید تفصیل کر دیتا ہے اور ان کی تصدیق کر دیتا ہے۔ وہ بھی سن لیں، گو کہ اس کا مضمون پچھلے شعر کے برابر کا نہیں ہے، لیکن وہ میں اس غرض سے سنا رہا ہوں کہ پچھلے شعر سے ہم نے جو سمجھا ہے، یہ شعر اس کی جیسے تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں ٹھیک سمجھا ہے، کہ میں عدم سے بھی پرے ہوں، میں عدم سے بھی پرے ہوں، ورنہ غافل بارہا میری آہ آتشیں سے بال عنقا جل گیا۔ اب یہ بھی مطلب حیران کر دینے والا شعر ہے کہ میں تم تو مجھے وجود میں کی اصطلاح میں دیکھنا چاہتے ہو، اب یہ میں جو ہے یہ غیر معین میں ہے،
کہ تم تو مجھے وجود کی اصطلاح میں دیکھنا چاہتے ہو، ارے میں وجود تو کیا، وجود سے جو اگلا مرحلہ ہے عدم، اس سے بھی پرے ہوں۔ اب آپ سوچیں کہ یہ ناممکن حد تک تخیل کی رسائی نہیں ہے، یہ غیب الغیب کو مصور کر دینے والے تخیل کا ثبوت نہیں ہے۔ تو یہ وہ بتا رہے ہیں کہ میں، اور یہ آپ دکھائی دے گا یہ مصرع جو ہے کہ میں عدم سے بھی پرے ہوں، یہ ایسی اس طرح غالب نے کہا ہے کہ اس کا جیسے پڑھنے والے کو، سننے والے کو ایک وہم سا ہو جاتا ہے کہ میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں، یعنی اس آہ آتشی کو دیکھ رہا ہوں جس نے عنقا کے پروں کو بھی جلا دیا۔ تو نان ایگزسٹنٹ اور کیا کہتے ہیں وہ نان ایگزسٹنٹ، ان کو جمع کر کے تصویر بنا دینا، اور اس تصویر میں بھی یہ خاصیت برقرار رکھنا، یعنی جس کی تصویر بنائی ہے اس کی خاصیت، اس کی ماہیت کو برقرار رکھنا، کہ اس تصویر کو موجود کہنا بھی غلط ہے اور اس تصویر کو معدوم کہنا بھی غلط ہے۔ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ ہم نے بال عنقا جلتا ہوا دیکھ لیا، اور یہ کہنا بھی وہم ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا۔ تو اتنے بڑے پیراڈاکس کو امیج کی طرح منتقل کر دکھانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اب کیونکہ ساری چیزیں بصری ہیں، دوسرے مصرے میں آہ کو آتشی بنا کر اسے لائق دید بنا دیا، اور بال عنقا کے پر کا ذکر کر کے اس کو تصویر بننے کے قابل بنا دیا، اور پھر اس پر کو مزید ویزیبل کیا اس کے جلنے سے، یعنی آگ نے آہ نادیدہ کو دکھا دیا اور اسی آگ نے عنقا کے پر کو بھی دکھا دیا۔ تو کمال کا مطلب اس کی اگر تکنیکی ہم تحسین کریں تو وہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں یہ تو پتہ چل گیا نا کہ عدم سے پرے ہونا یہ ایک کیٹیگری ہے جو شعور کی ہے، یہ مرتبہ وجود کو حاصل نہیں ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ وہ عنقا جو عدم سے پرے، عدم میں ہے، وجود کو معنی دینے کے لیے، وجود کو معنی فراہم کرنے کا سب سے بڑا ایجنٹ ہے عنقا۔ تو وہ عنقا جو عدم کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، وجود کے ذرے ذرے پر اس کی نظر ہے وغیرہ، مطلب جو فرض کرنا چاہیں کہ غیب اور شہود کے درمیان جو ایکٹیو برزخ ہے وہ ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ عنقا کو کیا تم کہتے ہو کہ وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، کہ عنقا را بلند است آشیانہ، وہ حافظ کا ہے نا، یا عنقا شکار کس نہ شود دام باس چین، حافظ، کہ عنقا کسی کے جال میں نہیں پھنستا تو تم اپنا جال سمیٹ لو، کن جا ہمیشہ باد بدست است دامرا، کیونکہ اس پر پھینکے جانے والے جال میں صرف ہوا پھنستی ہے اور عنقا تو نہیں پھنستا۔ اب یہ حافظ کے اس شعر کو حافظ عنقا تک نارسائی کو مسلمہ بنا رہے ہیں، غالب نے عنقا سے بھی اونچائی دریافت کر لی ہے اور وہاں آشیانہ بنایا ہے کہ میں عدم، کیونکہ عدم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ قید نہیں ہو سکتا، عدم کہتے ہیں بے قید ہونے والے تصور کو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عدم سے بھی پرے ہوں، یعنی عنقا جو ہے، میں عنقا کی دنیا اور تم لوگوں کی کائنات، یہ 3 سٹیپس ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں عدم سے بھی پرے ہوں، اور پھر اس میں ایک عجیب حسن ہے، ذرا غور کیجئے گا
کہ عدم سے پرے ہونے کا مطلب ہے کہ عنقا جن فضاؤں میں اڑ رہا ہے میں اس فضا سے بلند ہوں. تو جو بلند جگہ پر آہ بھری جائے گی تو وہ نیچے کیسے گرے گی؟ آہ تو اوپر جاتی ہے نا. تو اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ عنقا ہر جگہ عدم سے ماورائی کے اسپیس میں بھی اپنی معنویت رکھتا ہے اور وہ اپنی بلندی کو اپنے سے بلند ہو جانے والے پر بھی مسلط رکھتا ہے. یہ کیسا پیراڈاکس ہے؟ تو کہتے ہیں خیر وہ بلند تو ہوگا لیکن یہ کہ ہماری آہ آتشی سے، یعنی ہم ابھی بھی اپنی ناتمامی کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. عدم سے پرے جا کر بھی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میرا سفر ابھی مکمل نہیں ہوا، میرے لائق گھر ابھی تک حاصل نہیں ہوا ہے. تو وہ اب جب یہ اپنی اس ٹریجڈی کو یا اپنی اس حسرت کو اظہار دے رہا ہے آہ آتشی کی صورت میں، یعنی اس میں طلب بھی ہے، غضب بھی ہے، اس میں پیاس بھی ہے اور اس میں پیشن بھی ہے. یعنی یہ جیسے شعلے کو پیاس لگی ہوئی ہے تو وہ جب آہ بھر رہا ہے پیشن کے ساتھ، زور کے ساتھ، اور اپنے مرتبے سے سازگاری رکھنے والی آہ بھر رہا ہے تو وہ آہ اوپر جاتی ہے تو پہلے ہی وہ بالِ عنقا یعنی عنقا کے پر کو راکھ کر دیتی ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ تو کہاں تک اڑ سکتا ہے اور تو میری آہ کی رہنمائی نہ کر. مجھے تیری رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میری آہ کی رینج تیرے رینج سے بہت زیادہ ہے. تو اب کہتے ہیں میں وجود اور وہ کیا نام ہے، وجود اور کیا کہتے ہیں، وجود اور وجود کی ڈیفینیشن عدم اور عدم کے جوہر دونوں سے ماورا ہوں اور میں دونوں کو ڈسٹرکٹ کر سکتا ہوں. یہ جو اس میں نقطہ ہے نا کہ میں جب تک اپنی کرسٹلائزیشن تک نہیں پہنچوں گا، جب تک میں اپنی تکمیل تک نہیں پہنچوں گا، یہاں مکمل سمجھے جانے والے ہر آرڈر کو تہس نہس کر دوں گا. یہاں مکمل سمجھے جانے والے، یہاں ٹرانسینڈنس کا جو ویلڈ نمائندہ بن جانے والے تمام کیریکٹرز کو میں اپنے پیشن سے، اپنی قوت لا وجود و لا عدم سے جو ہے وہ ان کو جیسے موجود کر کے خاک کر سکتا ہوں کہ میں معدوم کو موجود کر کے فنا کے گھاٹ اتار سکتا ہوں. اس کا مطلب یہ. تو اب آپ سوچ لیں کہ بھائی اس پہ تو بالکل دماغی چٹک جاتا ہے کہ یہ کہاں کہاں کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن بہرحال آج یہ کرنا اور بھی تھا. ایک آدھ شعر سنا دوں تاکہ وہ یہ نہ رہے کہ کوئی بہت اچھا شعر رہ گیا ہو. تو وہ ایک فارسی کا شعر سنیے. فغانم را نوائے سور محشر ہم انانستے. یہ جائے مجہول تلفظ نہیں کی جاتی، لکھی نہیں جاتی، لیکن یہ کہ ہمارے یہاں لکھی جاتی ہے. یعنی انانستے یعنی ہوتا، یہ ماضی تمنائی ہے. تو فغانم را نوائے سور محشر ہم انانستے، بیانم را رواج شور طوفاں در رکابستے. یہ بھی اس میں دو حصے. میں مطلب سمبولک میں، وہ میں جو سنتھسائزڈ ورژن ہے شعور کلی اور وجود کلی کا، یعنی جو جہاں یہ دونوں آئیڈینٹیکل ہیں وہ اس میں ہیں. تو یہ میں، اس میں کی دو پراپرٹیز ہیں.
اس کے دو جو ہیں وہ اسالیب اظہار ہیں، اس کی دو کنڈیشنز ہیں، اس کی دو ضرورتیں ہیں، وہ سب انہوں نے دو لفظوں میں ظاہر کر دیے، ایک فغاں اور ایک بیاں۔ فغاں کہتے ہیں ناتمامی پر احتجاج کو، یعنی اپنی ناتمامی کے ادراک کو اظہار دینا، یہ فغاں ہے، اور اپنے کمال کو الفاظ میں ڈالنا یہ بیان ہے۔ ناتمامی کیونکہ خود لفظوں سے ماورا ہے، لفظ اور لفظ کے معنی سے ماورا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے اس کا اظہار لفظوں میں نہیں ہوگا، اس کا اظہار ایک آواز میں ہوگا۔ وہ آواز جو دام شنیدن میں وہ لوگ سن رہے تھے، وہی آواز بلند کرنا اللہ کو سامع بنا کر۔ تو اب فغاں سمجھ گئے نا کہ ناتمامی کا اظہار بلا لفظ، اور بیاں کمال کا اظہار لفظ کے ساتھ۔ تو فغاں کا مخاطب ایک ہے اور وہ ہم سے بلند ہے، اور بیاں کا مخاطب ہر کوئی ہے اور وہ ہم سے کمتر ہے۔ بس یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ والا آرکیٹائپل اور عجیب طرح کا میں ہے، ایسا میں مولانا اور بے دل کے علاوہ آپ نہیں دکھا سکتے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ میری فغاں سے، وہ یہاں بھی اقبال کے یہاں فغاں جو ہے وہ یہ مطلب کہنا چاہیے کہ غالب کا فیض ہے کہ فغاں اقبال کے یہاں باقاعدہ ایک آئیڈیا آف بینگ کا اظہار ہے، وہ بہت بڑے معنی ہیں اور وہ جیسے طے شدہ معنی ہیں، اس معنی کا ایک ریشنیل بناتے ہیں اقبال۔ غالب کو اس سے دلچسپی نہیں ہے، تو لیکن یہ کہ فغاں کو جو معنوی مادہ نیا غالب نے فراہم کیا ہے، اقبال نے اس مادے ہی کو کام میں لا کر فغاں کے استعمال میں اپنی انفرادیت کو اسٹیبلش کیا ہے۔ تو میری فغاں سے کیا ہے، وہ جو ہے نا میری نوائے شوق سے، وہ جو پوری غزل ہے وہ سمجھیں اس فغاں کا بیج ہے، یہ اس کی وہ فصل ہے، وہ غزل۔ تو فغانم را میری فغاں ایسی ہے کہ اگر یہ جو میں سوچ رہا تھا ویسے ایکسپریس ہو جاتی تو سور محشر کی آواز اس کے ہم عنانی میں چلتی، یعنی یہ سور محشر کی آواز بن جاتی میری فغاں۔ اب سور محشر ہمیں سنانے کے لیے تھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ سور محشر کی آواز اللہ تک پہنچاؤں گا۔ آپ اس میں چھپے ہوئے مطلب جو بھی کہہ لیں، مطلب اس میں چھپی ہوئی بات کو دیکھیں۔ غالب کی ہر بڑی معنوی سرگرمی میں ایک طنز سا ضرور ہوتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ اللہ میاں نے سور دیا اسرافیل کو کہ وہ ان لوگوں کو سناؤ، بندوں کو۔ تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر فغاں میری جو اوپر کی طرف اللہ کی طرف جا رہی ہے نا فغاں، تو اگر میری فغاں برآمد ہو جاتی مجھ سے تو پھر سور کی آواز تم نہ سنتے وہ سنتا۔ اب بتائیے کیسا منظر بنا دیا ہے۔ تو بیانم را، یعنی جو تمہاری طرف منہ کر کے میں بولوں گا، فغاں اللہ کی طرف رخ کر کے، اور یہاں بیان تمہاری طرف رخ کر کے، تمہارے فہم کی رعایت کر کے اگر میں کہوں اپنی بات، تو پھر وہ بیان اگر میں کر چکا ہوتا، کر دیتا، تو شور طوفاں کی روایت جو ہے وہ اس کی رکاب
پکڑ کے چلتی، یعنی اس کی رکاب طوفان کی جتنی بھی شور کی روایت ہے اور سکت ہے، وہ سب کی سب طغیانی جو ہے وہ جمع ہو کر میرے بیان کے لیے سائز کی طرح بن جاتی، یعنی میری رکاب پکڑ کے چلتی کہ میرا کلام تمہارے لیے طوفان نوح بن جاتا اور میری فغاں اس کے لیے سورہ محشر بن جاتی۔ اب اللہ جانے سورہ محشر کا وہاں کیا اثر ہوگا، لیکن بہرحال یہ کہہ دیا انہوں نے۔ تو جناب یہ آج اتنا کیا ہے، کبھی موقع ملا تو غالب کے تخیل کے اور گوشے بھی عرض کروں گا۔ غالب کی سب سے بڑی جو شعری قوت ہے، تخلیقی قوت ہے، وہ ان کا احساس نہیں ہے، ان کا تخیل ہے، اور ان کا تخیل بھی وہ جو محال کو دکھانے کا کام کرتا ہے۔